بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. So inshallah ta'ala hum ayah number 257 تک آئی تھنک ہم نے لاسٹ ٹائم کر لیا تھا اور اس میں ایک دفعہ پھر بھی کنفرم کر رہی ہوں انشاءاللہ یا 257 تو اس کے بعد سے انشاءاللہ شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم کیا نہیں، لم ہوتا ہے نہیں، آ کا مطلب کیا، علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، الا طرف، الذی اس کے جس نے، حاجہ جھگڑا کیا، ابراہیم ابراہیم سے، فی میں ربی ہی اس کے رب کے، سو اس کے رب کے بارے میں، ان کے آتاہو عطا کی اسے، اللہ اللہ نے الملک بادشاہ، یعنی اب یہ جو نمرود تھا نا جو حضرت ابراہیم کے ٹائم پہ جو بادشاہ تھا، یہ بیسیکلی یہ کہ اس کے اور حضرت ابراہیم کے درمیان جو کوئی بات ہوئی ہے کہ بیسیکلی اس نے جھگڑا، مطلب کہ ایک بحث اور ایک مباحثہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا کچھ دیا ہوا تھا، مطلب اس کی جو دولت تھی اس کا کوئی حساب نہیں تھا نمرود کی، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ دی ہوئی تھی، تو اب وہ ظاہری بات ہے کہ وہ جس طرح فرعون کا تھا کہ مال و دولت اور جتنا کچھ ملا ہوا تھا اس نے اس کے دماغ کو کہاں تک پہنچا دیا تھا کہ وہ خود کو رب کہنے لگا تھا. تو یہ بھی کیٹیگری اسی طرح کی بنتی ہے نمرود کی بھی، لیکن مطلب اس لیول کا اتنی ڈیٹیل ہمیں نہیں ملتی کہ کیا تھا، لیکن ہی واز آلسو آن دا سیم، وہ ٹریک ہوئی تھا. اذ جب، قالا کہا، ابراہیم نے، ربی الذی ربی میرا رب، الذی وہ ہے جو، یحیی زندہ کرتا ہے، و یمیتو اور وہ موت دیتا ہے. یعنی بیسیکلی کوئی اسی طرح کی ڈسکشن ہوگی کہ وہ کہہ رہا ہوگا جی میں ہی سب کچھ ہوں، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، مطلب موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اگر کوئی فل ان کنٹرول میں ہے تو پھر یعنی وہ اگر بادشاہ کے کنٹرول میں سب کچھ ہوتا تو وہ بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہو. تو وہ کیا کہتے ہیں، قالا اس نے کہا، انا میں، احیی میں زندہ کرتا ہوں، وہ امیتو اور میں موت دیتا ہوں. اب اس نے یہ کہا اور اس نے کیا کیا کہ ایک کسی کو جس کو سزا کے لیے پکڑا گیا تھا اس کو چھوڑ دیا اور کہا دیکھا میں نے اس کو زندگی دے دی، اور ایک کسی کو ایسی پکڑ کے اور اس کو موت دے دی، تو کہا کہ دیکھو میں بھی مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں. ٹھیک، آف کورس اس کو خود بھی اندازہ تو تھا کہ لائک دس از سم تھنگ جو اس کو اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، مگر ایک ہوتا ہے نا، ایک انا ہوتی ہے کہ جی میرے پاس دنیا کی ہر چیز ہے تو یہ مجھے، مطلب سب مجھے ہی سلام کریں، سب میرے آگے ہی جھکیں. تو ابراہیم نے کہا، قالا کہا، ابراہیم نے، فَإِنَّا پس بے شک، اللہ یأتی وہ لاتا ہے، بالشمسی سورج کو، من المشرقی مشرق سے، فأتی پس تم لے آؤ، بہا اسے، من المغربی مغرب سے. یعنی کہ اگر تم کہہ رہے ہو کہ تم خدا بن کے نعوذ باللہ تم رب ہو، تو پہلی بات پہ چلو انہوں نے اگنور کر دیا، حالانکہ حضرت ابراہیم کو ہی پتا تھا کہ یہ زندگی اور موت کی جس نے اگزامپل دی ہے، اٹ ڈزنٹ میک سینس. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میرا رب تو سورج کو لاتا ہے مشرق سے، اگر تم یہ پاور رکھتے ہو تو مغرب سے نکال کے دکھا دو اس کو. فبہتا پس مبہوت رہ گئی، یعنی کہ ایک دم سرپرائز جسے کہنا ہے، الذی وہ جس نے کفرا کفر کیا تھا، یعنی وہ جو بادشاہ تھا نمرود، وہ پھر ایک دم بس اس کے بعد اس کے پاس کچھ بولنے کو نہیں تھا. آپ کو پتہ نہیں کہ وہی تھا جس نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلوایا تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی اور آپ جو تھے آپ بچ گئے تھے، لیکن وہ یہی بادشاہ تھا کہ اس کو یہ پرابلم تھی کہ یہ کیوں میرے آگے جھک نہیں رہے. واللہ اور اللہ لا نہیں، یہدی وہ ہدایت دیتا، القوم ان لوگوں کو، الظالمین جو ظالم ہیں، جو اپنی نافرمانی میں اتنے حد سے آگے بڑھ جائیں کہ پھر ان مطلب کوئی ٹرننگ بیک وہ ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ان کو پھر چھوڑ دیتے ہیں. وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ظالم ہیں. او ابھی ایگزامپلس ہمیں دی جا رہی ہیں. اگین میں آج اپنی صبح کی کلاس میں بھی نا ایک یہی بات کری تھی، ایک سیکنڈ میں پانی پی لوں. صبح کی کلاس میں نے یہ بات کری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہدایت کی کتاب ہمیں دی ہے، ہمیں ہمارے لیے نازل کی تھی،
it would have been really simple. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پرابلم نہیں تھی کہ وہ اگر اس کتاب کو صرف ایک احکامات کی کتاب بنا دیتے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ کرو گے تو ٹھیک ہے اور یہ کرو گے تو یہ دوزخ ملے گی، یہ کرو گے جنت ملے گی. it would have been enough. جس طرح وہ 10 commandments آئے تھے کیا اس طرح کچھ کر، لیکن اس میں جو پچھلے واقعات ہیں یا دوسرے انبیاء کا ذکر ہے، یہ کس وجہ سے، مطلب اس کا کوئی قرآن میں کوئی بھی بات وداؤٹ اینی پرپز نہیں ہے نا. تو یہ واقعات جو ہیں تو پھر ان کو اس قرآن میں رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اگر وہ مقصد ہم نہیں پاتے دیٹ مینس کہ اس کا ہم نے پوری طرح جو قرآن سے فائدہ اٹھانا تھا وہ ہم نہیں اٹھا سکیں گے. اللہ تعالیٰ یہ اگزامپل جیسے بھی بادشاہ کی اگزامپل ہے کہ ہم اپنے ارد گرد جب دیکھتے ہیں، اگر لیٹس سے ایک ہائر لیول پہ دیکھیں تو جو لوگ کسی سپیریئر پوزیشن پہ ہوتے ہیں، بعض دفعہ اس طرح کا آپ کو ایٹیٹیوڈ نہیں ملتا کہ جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہی سب کچھ ہیں اور سارے لوگ جو ہیں بس اب ان کے انڈر کام کریں گے، یا سارے لوگ جو ان کی پوزیشن پہ نہیں ہیں یا جو فائنینشلی اتنے سٹیبل نہیں ہیں کہ بس ان کے پاس تو کوئی رائٹ ہی نہیں ہے اور ان کو ڈیگریڈ بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ جس طرح کا بھی سلوک کریں. یہ اس ہائر لیول پہ. پھر دین کم لوور، ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں. کیا میں جب جن کے اوپر مجھے اتھارٹی دی گئی ہے اس دنیا کے حساب سے، چاہے وہ اگر میں if I am a working lady تو مجھے جو آفس میں جو میرے نیچے انڈر کام کرتے ہیں، اور اگر میں ورکنگ نہیں ہوں تو گھر میں میرے بچے ہیں یا جو بھی میرے کوئی سرونٹ ہو سکتے ہیں یا whoever جو میرے انڈر ہیں، کیا کبھی کبھی میرا یہ ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو، چونکہ میرے پاس یہ اتھارٹی ہے تو میں ان کو اب جو کچھ کہہ سن سکتی ہوں میں کہہ دوں بس، یا ان کو اگر میں نے مطلب بالکل ہی ڈیگریڈ کرنا ہے تو کر دوں بیکاز آئی ایم somebody, I have that feeling کہ جی میرے ہاتھ میں سب کچھ. سو یہ ایگزامپل ہر لیول پہ کام آ سکتا ہے. یہ جو نمرود کا تھا وہ بادشاہ تھا، اس کو جو اس کے لیول کی چیز لگتی تھی اس کو یہ تھی کہ تمام دنیا کی چیزیں میرے کنٹرول میں، آئی ایم آل ان آل، ان سب کو میری بات ماننی چاہیے، میں تو رب ہو گیا. ہم اس لیول پہ نہ ہوتے ہوئے بھی ہم کبھی کبھی اپنے آپ کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو مجھے اور آپ کو اس کیٹیگری میں نہیں آنا. اب ایک اور ایگزامپل، او یا کلذی، مانند اس کے جو، مرہ گزرا، علی اوپر، قریتن ایک بستی کے، وا اور ہیا وہ، خاویتن گری ہوئی تھی، علی اوپر، عروشہا اپنی چھتوں پر. یعنی کوئی ایسی جگہ سے، یہ نبی تھے کوئی ان کا ذکر جن کا کہا جا رہا ہے، وہ ایسی جگہ سے گزرے، وہ بستی پوری الٹی پلٹی، مطلب کہ لوگ اوندھے گرے ہوئے تھے اپنی چھتوں پہ، مطلب کہ مرے ہوئے تھے. قالا، اس نے کہا، انا، کس طرح، یحیی، زندہ کرے گا، ہذہ، اس کو، اللہ، بعد موتیہا، اس کی موت کے. کہ یہ تو جو برا حال یہاں ہوا ہوا ہے، جو سارے کے سارے مرے ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ، تو موت دے دی اسے، ان نبی کو ہی اللہ تعالیٰ نے موت دے دی. فَأَمَاتَهُ، اسے موت دے دی، اللہ نے، میتا، 100 آمن، سال، 100 سال، یعنی 100 سال، 100 دن کی بات نہیں ہو رہی، 100 سال کی بات ہو رہی. امیجن کریں 100 سال، 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان نبی کو موت دے دی. ثم پھر، بعثہ، انہیں زندہ کیا یا انہیں اٹھایا دوبارہ. اور پھر پوچھا، قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کم، کتنا، لبثتا، ٹھہرے رہے تم، یعنی کہ تم کتنے عرصے تم سوئے رہے ہو یا ٹھہرے رہے ہو، جو مطلب یعنی جب وہ نبی کو دوبارہ سے زندہ کیا تم سے پوچھا. قالا، اس نے کہا، لبثتو، ٹھہرا رہا میں، یومن، ایک دن، او یا بعدا، کچھ حصہ، یومن، دن کا. تو انہوں نے کیا کہا کہ میں میرے خیال میں ایک دن شاید ٹھہرا رہا ہوں، یا سو گیا تھا، یا ایک دن سے تھوڑا زیادہ کہہ لیں، یا ایک دن سے کچھ کم، ناٹ زیادہ، اس دن کا کچھ حصہ. یعنی دس از ہاؤ ہی فیلٹ. یہ اس میں کتنے میسیجز ہیں ہمارے لیے. فرسٹ آف آل، ہمیں بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ جب قبروں سے اس دن اٹھیں گے ہم، جب سور پھونکا جائے گا تو انسان بھی اس وقت یہ کہے گا کہ اس کو یوں لگ رہا ہوگا کہ وہ آدھا دن یا پونا دن سویا، بس مطلب اس کی زندگی اتنی بڑی تھی، صرف اس کو بالکل ٹائم کا اندازہ نہیں ہوگا. تو دس از واٹ لائف از. ان کو بھی 100 سال اللہ تعالیٰ نے جو مطلب موت دی، پھر زندہ کیا. ان سے پوچھا ان کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ بس ایک آدھ دن. قالا، کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ، لبثتا، ٹھہرے رہے تم، میتا آمن، 100 سال، فانظر،
پس دیکھو الا طرف طعامی کا اپنے کھانے کے، مطلب ان کے ساتھ وہ اس وقت اس پہ کسی خچر کہتے ہیں ڈونکی جو ہوتا ہے نا، اس پہ تھے، ساتھ میں کھانے پینے کا سامان بھی ہوگا، تو اپنے کھانے کی طرف دیکھو، وہ شرابی کا، اور اپنے پینے کی طرف دیکھو، لم نہیں یتسنہ باسی ہوا وہ 100 سال تم پڑے رہے ہو، سوئے رہے ہو، اب تم زندہ ہوئے، تم اپنے کھانے کی طرف دیکھا جو 100 سال میں امیجن کر سکتے ہیں ہم کھانے کو کیا ہوتا ہے، ایون 1-2 ہفتے کے بعد کھانے کو کیا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی طرف دیکھو، ایسا ہے کہ جیسے اسے کسی چیز نے چھوا ہی نہیں، باسی نہیں ہوا وہ۔ وانظر اور دیکھو، الا طرف حماری کا اپنے گدھے کی، وَلِنَجْعَلَكَ اور بنایا تاکہ ہم بنا دیں تمہیں، آیتن ایک نشانی، للناس لوگوں کے لیے۔ جو گدھا تھا ان کا وہ پورا بوسیدہ ہڈیاں صرف پڑی ہوئی تھی، وہ ختم ہو چکا تھا، جو کچی کچی ہڈیاں ہوتی ہیں، یعنی ایک ہی اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں دکھائی ہیں ان کو، ایک تو خود ان کو لگا کہ وہ کچھ دیر کے لیے سوئے ہیں جبکہ وہ 100 سال سوئے تھے، پھر ان کے کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوا، جو کہ زیادہ آپ کہہ لو کہ جلدی خراب ہونے والی چیز ہے، لیکن ایک گدھا جو تھا وہ ہڈیاں اس کی ادھر ادھر پڑی ہوئی ہیں تاکہ نشانی بنا دی جائے لوگوں کے لیے۔ وانظر اور دیکھو، الا طرف العظامی ہڈیوں کے، کیفا کس طرح، ننش ہم اٹھا کر جوڑتے ہیں انہیں۔ اب وہ جو ہڈیاں ادھر ادھر پڑی ہوئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیا دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساری ہڈیاں جو ہیں وہ قریب آتی گئیں اور جڑ کے پورا دوبارہ سے اس کا اسکیلیٹن بنا گدھے کا، اور پھر اس کے اوپر سکن چڑھائی گئی، ثم پھر نکسوہا ہم پہناتے ہیں انہیں، لحمن گوشت۔ اور یہ سارا اگزامپل، یہ سارا معجزہ ان نبی کے سامنے ہوا۔ فلما پھر جب تبینہ واضح ہو گیا، لہو اس کے لیے، قالا اس نے کہا، اعلم میں جانتا ہوں، انا کہ بے شک، اللہ علی اوپر، کلی ہر شیئن شے کے، قدیر قدرت رکھتا ہے۔ اگین یہ اگزامپل آپ دیکھو کہ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی اس میں ہمیں مطلب سبق ہم نے بھی سیکھنا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ از کیپیبل آف ڈوئنگ، مطلب کچھ جو ہماری امیجنیشن سے بھی کہیں اوپر ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ یہ اگزامپل قرآن میں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس جو اپنے آپ کو جب بہت کچھ سمجھنے لگتے ہیں نا، تو ہمیں یہ امیجن کر لیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہم کیا ہیں، وی آر نتھنگ، ہم کچھ نہیں ہیں۔ اور اس کو دوسری طرف سے اگر ہم لے جائیں کہ جب ہم یہ ایگزامپلس پڑھتے ہیں تو پھر اگر جب ہم کبھی امید چھوڑ رہے ہوں کہ پتہ نہیں اب تو یہ سچویشن کیسے بہتر ہوگی، تو اپنے آپ کو میں یاد دلاؤں کہ جو رب یہ کر سکتا ہے تو میری سچویشن اس کے لیے کیا مشکل ہے صحیح کرنا، who is in control۔ تو یہ کوئی معمولی، مطلب جیسے امیجن کریں کہ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ وہ جو مطلب 100 سال کے لیے سلا بھی دیا، پھر زندہ ہو گئے، پھر ان کا کھانا صحیح ہے، اور گدھا جو ہے وہ مر چکا ہے، اس کو دوبارہ ان کی نظروں کے سامنے زندہ کر دیا۔ لائک یہ فلموں میں تو شاید پھر دیکھتے ہیں، لیکن آپ سوچو کہ یہ ریالٹی میں ہوا۔ سو اللہ تعالیٰ کی ایک اور مطلب آپ سوچو کہ جو اللہ تعالیٰ کیا ہے، ایک اور تھوڑا سا ہمیں اندازہ اس واقعے سے بھی ہوتا ہے۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا ابراہیم ابراہیم نے، ربی میرے رب، اے میرے رب، ارینی دکھا مجھے، کیفا کس طرح، توحی تو زندہ کرتا ہے، کرے گا، الموتا مردوں کو، توحی الموتا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا، کہ جب سب مر جائیں گے دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا۔ قَالَ فرمایا، اولم کیا بھلا نہیں، تؤمن تم ایمان رکھتے۔ جس امیجن یہ اس سے ایک اور چیز جو ہمیں بدلتے، وہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام، جن کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھا، یعنی موسٹ رائچس پرسن۔ تو وہ یہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ تو کس طرح زندہ کرے گا مردوں کو، ذرا مجھے دکھا۔ اس سے ایک چیز یہ کہ کبھی کبھی جس طرح ہمارے دماغ میں کوئی سوال آ جاتا ہے یا ہمارے بچوں کے دماغ میں کبھی سوال آ جاتا ہے، تو اس پہ ایک دم سے جو ہم پھر فتوے دینے لگتے ہیں کہ تم تو دین سے ہی خارج ہو گئے، تم تو پتہ نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کرنے کے بجائے ہمیں سکون سے بچوں کے اس سوال کو سننا چاہیے، اور اگر خود دے سکتے ہیں جواب تو دینا چاہیے، نہیں دے سکتے تو کوئی ایسی اتھارٹی جس کے جو صحیح جواب دے سکتے ان سے سوال کا جواب پوچھنا چاہیے۔ مگر اٹس اوکے، کوشچن کا ہونا از اوکے، ایز لانگ ایز ہمارا ایمان اپنی صحیح جگہ پہ ہے۔ کوشچنز اگر ہیں تو اس کے ہونے میں خرابی نہیں ہے۔ کوشچنز اگر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ویسے ہی ہمارے دین میں کہا گیا کہ وہ جو
فتنہ کریٹ کرنے کے لیے کوشچن پوچھنا یا یہ فضول میں بال کی کھال اتارنا وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کسی کا جینوئن کوشچن ہے، دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. سو قال، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کیا بھلا تم ایمان نہیں رکھتے؟ مطلب یہ حضرت ابراہیم کی بات ہو رہی ہے. قال، انہوں نے کیا کہا؟ بلا، کیوں نہیں، ولیکن، اور لیکن، لیطمئن قلبی، تاکہ مطمئن ہو جائے دل میرا. انسان تھے نا وہ بھی، کہ وہ ایک چیز، جس طرح پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ ایک آپ سوچو کہ کوئی آپ کو آ کے بتا رہا ہے کہ آج میں نا ڈیری اور آئی ڈونٹ نو ونسٹن چرچل کے پاس میں نے کوئی ایکسیڈنٹ دیکھا ہے، اور یہ دو گاڑیاں تھیں، اور اس میں ایک گاڑی کا تو ایئر بیگز بھی کھل گئے تھے، اور جو دوسری گاڑی تھی وہ اس کے فرنٹ جو تھا پورا یہ ہو گیا تھا. یہ تمام آپ کو کوئی دوست بتا رہا ہے اور آپ کو لگے گا اللہ تعالیٰ خیر کرے، پتہ نہیں کس طرح کا کیا ایکسیڈنٹ ہوا، اور مطلب یعنی آپ کو لگے گا تھوڑی دیر کو اور اس کے بعد بات ختم. اس کے برعکس اگر آپ کہیں کارنر پہ موجود تھے اور آپ نے وہ ایکسیڈنٹ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوتے ہوئے، جو وہ ایک دم سکریچ کی آواز آئی، جو گاڑی کے ٹکرانے کی آواز آئی، پھر وہاں پر فائر جو بریگیڈ ہے وہ آیا، اور فائر ٹرک آیا، ایمبولینس آئی، پولیس آئی، وہ جو پورا ایک سین آپ نے جو دیکھا ہوگا، اس کی امیج جتنے عرصے تک دماغ میں رہے گی یا اس سے جو دل کو کچھ ہوگا، وہ کسی کی کہیں بھی بات پہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مطلب یہ دس از جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو بالکل یقین ہے مجھے، میرا ایمان کو کوئی پرابلم نہیں، جسٹ میرے دل کو مطمئن کی. جب اب میں لوگوں کو بتانے جاؤں گا دین کے بارے میں، تو وہ ایک ہوتا ہے نا کہ اب آپ نے اپنی آنکھوں سے چیز دیکھی ہوئی ہے اور اپنے پورا وہ ہے، تو اب آپ کا بتانے کا طریقہ ڈفرینٹ ہو جائے گا، ایک اور پروف آ گیا. قال، فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فخذ، پس لے لو، 4 من الطیر، پرندوں میں سے، فسر، پھر مائل کرو، ہننا، انہیں، پھر ان کو اپنی طرف مائل، مطلب اپنے آپ سے فیملیئر کرا لو، اپنے یعنی مائل کا دوسرا ورڈ مجھے دماغ میں سننے، اپنی طرف ان کو، مطلب آپ سے اٹیچ ہو جائیں، الیکا، اپنی طرف. ثم، پھر، اجعل، پھر رکھ دو، علی، اوپر، کلی، ہر، جبل، پہاڑ کے، منہن، ان میں سے، جزءاً، ایک حصہ. یعنی ان کے یہ بیسیکلی واقعہ کیا تھا، پھر ان کو کہا گیا کہ 4 پرندے جو تم لے کے پہلے ان کو اپنے آپ سے مانوس کرو، پھر اس کے بعد ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑ، ایک جو پہاڑ ہے نا سب کا، ان کا ایک ایک ٹکڑا ڈفرنٹ پہاڑ کی چوٹیوں پہ رکھ دو، جزءاً، ایک ایک حصہ ان پہاڑ کے اوپر رکھ دو. ثم، پھر، ادعوہن، پھر بلاؤ انہیں، یاتینک، وہ آ جائیں گے تیرے پاس، سعیا، دوڑتے ہوئے. یعنی پہلے ان کو مانوس کیا، پھر ان کے ٹکڑے کر دو، پھر اس کے بعد ان کو آواز لگاؤ، تو وہ سارے اس طرح ہی ہوا. یہ معجزہ کیا تھا کہ پھر جو انہوں نے آواز لگائی تو ہر پہاڑ سے ٹکڑے اڑتے ہوئے آئے، اور آ کے وہ جو پرندہ تھا وہ پرندہ پورا بنتا گیا، اور پھر وہ ان کے پاس آ گئے. وَعْلَمْ، اور جان لو، انا، بے شک، اللہ عزیز، بہت زبردست ہے، حکیم، خوب حکمت والا ہے. اگین یہ جو یہ معجزہ یا جو میریکل اللہ تعالیٰ نے جو دکھائے جو قرآن کے اندر، اس کو رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اس سے بھی میں یہی اپنے آپ کو، یہ مجھے اس سے میسج لینا ہے اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ از ان کنٹرول no matter what the situation is. اور اس کو اگین اس وقت بھی مجھے اپنے آپ کو یاد دلانا ہے جب میں کسی مشکل میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے نکالیں گے اس مشکل سے. اور اپنے آپ کو اس وقت بھی یاد دلانا ہے جب میں کوئی غلط کام کرنے لگوں کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر اس وقت میری جان چلی جاتی ہے تو میں کس حال میں اللہ کے سامنے جاؤں گی، بیکاز ہی کین میک اینی تھنگ ہیپن. ٹھیک، تو اپنے آپ یہ ان آیتوں سے نا ہمیں یہ بھی اپنے آپ کو مطلب یہ مطلب بھی ان سے لینا ہے. مثلو، مثال، الذین، ان کی جو ینفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ کے راستے میں. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، مال کچھ کسی بھی فارم میں ہو سکتے ہیں، کمثلی، مانند مثال، یعنی ان کی مثال کیسی ہے، حبتن، ایک دانے کی، جیسے کہ ایک دانہ ہوتا ہے، انبتت، اس نے لگائے، ایک دانے کی ہے، اس نے لگائیں، 7 سنابلا، بالیاں، یعنی ایک
بیج بوئی, اس میں سے جس طرح کارن نہیں ہوتا, اس کی 7 بالیں نکلی, 7 وہ نکلے کارن. اب فی کل سنبلۃ, اور ہر بالی میں 100 حبۃ دانے ہیں, 7 بالیاں لگی, ہر بالی میں 100 دانے ہیں. بیسیکلی واللہ, اللہ یضاعف بڑھاتا ہے, لمن جس کے لیے, یشاء وہ چاہتا ہے, واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے, علیم خوب جاننے والا. یعنی نیکیاں یہ ہیں کہ اگر تم نے وہ ایک کسی کی اللہ کی راہ میں ایک کسی کی کوئی مدد کر دی, تھوڑی سی نیت خالص تھی, اور جو میکسیمم تم کر سکتے تھے وہ تم نے کیا, تو اس کا جو اجر ہے وہ ایک نیکی کا اجر جو ہے up to 700 times more ملے گا. یعنی ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی, ہر بالی میں 100 دانے ہیں, تو 7 times 100 is 700. تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کا اجر بڑھا دیتا ہے. منیمم ایک نیکی کا جو ہمیں بتایا گیا ہے, ایک اچھے کام کا جو منیمم اجر ہے وہ 10 ہے. 10 نیکیاں, ایک کی آپ نے 10 لکھی گئی. اب بڑھا کے اللہ تعالیٰ 700 ٹائمز یا 1000 ٹائم وٹ ایور, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اور اگین یہ سچویشن ٹو سچویشن ڈیپینڈ کرے گا کہ کوئی جس طرح وہ اس عورت کا جو قصہ جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ جو شی واز اے پروسٹیٹیوٹ, بٹ اس نے ایک دن رات کو گھر جا رہی تھی, تو اس نے ایک جو کتا تھا اس کو دیکھا کہ وہ پیاس سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے, اس کے پاس کوئی اور وہ چیز نہیں تھی. اس نے اپنا جوتا اتارا, جوتے میں پانی بھرا اور پانی پلایا, اس کتے کو پانی پلایا, اور بتایا گیا کہ جی یہ عورت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت بخش دی. امیجن کریں. اب یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ جو غلط کام وہ کرتی تھی اب سب وہ کر کے, جی بات میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اٹ ڈیپینڈز آن وہ کیا نیکی ہے, وہ سچویشن کیا ہے, اس وقت اس کی ضرورت کیا تھی. لائک ایک ہی, اور یہ ایگزامپل بھی میں بہت دفعہ دے چکی ہوں کہ 2 لوگ ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے, ایک بندہ کہیں ڈونیشن دیتے ہیں, دونوں نے لگ سے $5 دیے ہیں, لیکن یہ گارنٹیڈ نہیں ہے کہ دونوں کو اجر اتنا ہی ملے گا ایک جتنا. وائے ایک بندہ could afford $100 لیکن اس نے بھی 5 دیے, ایک بندہ جو تھا وہ افورڈ ہی 5 کرتا تھا اور اس نے پورے 5 دے دیے. اب اجر ایک جتنا نہیں ہو سکتا. سو یہ بھی ہمارے لیے اس میں میسج یہ ہے کہ ہمیں بھی دوسروں کو دیکھ کے نا کمپیریزن نہیں شروع کر دینا چاہیے, یہ باتیں نہیں کرنی شروع کر دی. اللہ تعالیٰ میرے دل کو جانتا ہے, اللہ تعالیٰ میری نیت کو جانتا ہے, اور میں کسی کو دیکھ کے کہ جی اس نے تو لاکھوں دے دی اور میں تو یہ $100 بڑی مشکل سے دے رہی ہوں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے سچویشن, ہمیں اجر اس کے حساب سے ملے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تعالیٰ جس کے لیے بڑھانا چاہتا ہے اجر وہ بڑھا دے گا. وہ وسعت والا ہے, خوب جاننے والا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے, میں اور آپ نہیں جانتے. الذین, وہ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں, اموالہم اپنے مالوں کو, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, ثم پھر, لا نہیں, یتبعون وہ پیچھے لاتے, مینی تبع یہ اس کو کہتے ہیں پیروی کرتے یا پیچھے لانا, ما اس کے جو انفقو انہوں نے خرچ کیا, مننا احسان کو, وا اور لا نہیں اذن اذیت کو. یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ لوگوں کو جتاتے نہیں ہیں کہ میں نے تم پہ بڑا احسان کر دیا ہے, نہ وہ لوگوں کو جگہ جگہ بیٹھ کے ذلیل کرتے رہتے ہیں. اگر وہ یہ سب کچھ نہیں کرتے, خاموشی سے مدد کرتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں, لوگوں میں بیٹھ کے اس کا ذکر نہیں کرتے, پرچار نہیں کرتے, لہم ان کے لیے ہے, اجرہم ان کا اجر, عندہ پاس, ربہم ان کے رب کے پاس. یعنی ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. اگر ان کو ابھی لائک سامنے نظر نہیں آ رہا, یا ان کو لگ رہا ہے کہ یہ تو میں نے مدد کی تھی تو مجھے تو جو 10 ٹائمز ملنا تھا نہیں ملا, نہیں, اللہ تعالیٰ کے قریب, عندہ مینس اللہ کے بہت قریب سے, وہ اجر اللہ کے پاس ہے. ولا اور نہ, خوفن کوئی خوف ہوگا, علیہم ان پر, ولا اور نہ, ہم وہ, یحزنون وہ غمگین ہوں گے. یہ جو 2 چیزیں نا, خوف اور غم, یہ انسان کی زندگی کو, مطلب انسان کو بہت پریشان رکھتے ہیں. اگر ہم بیٹھ کے صرف سوچیں, یہ 2 فیلنگز ہیں جو ہم سے, جو ہمارے آپ کہہ لو پوری زندگی کی جو پرابلمز کا آپ نچوڑ کہہ لو, کہ اگر ہم بیٹھ کے سوچیں کہ مطلب ہم کس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں یا کس وجہ سے کچھ ہم ایسی چیز کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے, تو اس کے پیچھے یا تو کوئی خوف ہوتا ہے یا کوئی غم ہوتا ہے. خوف یہ ہوتا ہے, خوف کل کا ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, یہ میرے بچے کیسے کھائیں گے یا میں کیسے کھاؤں گا, یہ نہ کیا وہ. اور یا ضرور غم کیا ہوتا ہے, یہ وہ وقت تھا میرا, میرے پاس یہ تھا, یہ تھا. مطلب ادھر جو بھی ہمیں
مطلب اگر ہم بیٹھ کے دیکھیں تو ہمارے غم اور خوف کی وجہ سے ہم ایکشنز کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دو فیلنگز جو تمہیں پریشان رکھتی ہیں یہ بالکل نہیں ہوں گی. نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا اگر تم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو جو بھی اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی دی ہوئی ہے. اینڈ دس از ناٹ اونلی روپیہ پیسہ، مال آپ کی جو بھی اونرشپ آپ کی جس کے اوپر بھی ہے، مال آپ کا ٹائم بھی ہے، مال آپ کی صحت ہے، مال آپ کی زبان، آپ کی کوئی بھی چیز، مال آپ کی اولاد، آپ کی اولاد کو آپ نے نیکی کی طرف لگایا وہ اللہ کے راستے میں کا واٹ ایور اٹ از. تو اس کو اگر ہم بالکل صحیح نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اجر میرے پاس ہے، تمہارا جو اجر ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، خوف اور غم میں تم سے دور کر دوں گا. قول معروف، آگے چلا جائے ایک سیکنڈ. قول بات، معروف اچھی کہنا، اور مغفرت اور معاف کرنا، خیر بہتر ہے، من سے صدقۃ اس صدقے سے، یتبعها پیچھے آئی جس کی اذن کوئی اذیت، واللہ اور اللہ غنی بڑا بے نیاز ہے، حلیم بہت بردبار ہے. یعنی اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہو اور اس کے بعد آپ اس کو ذلیل کر رہے ہو، خوار کر رہے ہو، بتا کے، احسان جتا کے، تو دوسری طرف ایک شخص ہے جو کسی سے بہت اچھے طریقے سے بات کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے زیادہ بڑا صدقہ خیرات بن گیا. کسی کو معاف کر دینا، کسی سے اچھی بات کر لینا بہتر ہے اس صدقے سے جو آپ نے دیے تو لاکھوں، مگر آپ نے اس کو پوری دنیا میں اس کا ایک اشتہار لگا کے دیا، لوگوں کو ذلیل خوار کر کے دیا. اور ایک دوسری طرف شخص ہے جو صرف بات ہی کر سکتا ہے اچھی، وہ لوگوں کو کھلے دل سے معاف کر دیتا ہے. وہ کہیں بہتر ہے اس پیسے سے، روپیے سے جو آپ نے دے کی، جس کو آپ نے بیسیکلی خراب کر دیا، ضائع کر دیا. ٹائم دیکھو ذرا. اوکے لیٹس ڈو بس یہ ایک آیت اور کر کے پھر انشاءاللہ ہم گرامر کریں گے. یا ایھا الذین، اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، لا نہیں، تبطلو نہ تم ضائع کرو، صدقاتکم اپنے صدقات کو، ویری امپورٹنٹ آیا، بالمنی ساتھ احسان، والاذی اور اذیت کے. یعنی اپنے جو صدقہ خیرات کر رہے ہو اپنی زبان کی خرابی سے، جیسے احسان جتانا، لوگوں کو تنگ کرنا، اس سے اس کو ضائع مت کرو، باطل نہ کر دو. کالذی، اس کا اب ایگزامپل دیکھیں، کالذی اس کی طرح جو، ینفقو خرچ کرتا ہے، مالہ اپنے مال، ریا دکھانے کے لیے، الناس لوگوں کو، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے کہ وہ لوگوں میں واہ واہ ہوگی، اتنا بڑا چیک میں نے دے دیا، تصویر میں نے کھنچوا لی ہے، یا اٹھ کے میں نے گڈی پکڑا دی پیسوں کی، یا میں نے بول دیا کہ صرف یہ ریزن. کیونکہ بعض لوگ، ناٹ ایوری ون، سب ایسا نہیں کرتے، لیکن بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کیونکہ قرآن میں آیا ہے تو دیٹ مینز اللہ تعالیٰ نو اس کے لوگ کرتے ہیں ایسا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی طرح مت اپنے صدقے کو ضائع کرو کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. ماں ولا اور نہیں، یؤمنو وہ ایمان لاتا، باللہ اللہ پر، والیوم الاخر اور آخری دن پر. کیونکہ اگر اس کو اللہ اور آخری دن پر ایمان ہے تو اسے پتہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے. پھر وہ یہ ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں کرے گا، پھر وہ اپنی نیت کو خالص کر کے کرے گا. فَمَثَلُهُ تو مثال اس کی، اب یہ شخص جو ریا یعنی دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ فَمَثَلُهُ تو مثال اس کی، کَمَثَلِ مانند مثال، صفوان چکنے پتھر کے ہے، ان چکنے پتھر کی طرح ہے، علیہ جس پر، تراب مٹی ہو، فَأَصَابَهُ تو پہنچے اسے، وابل تیز بارش، فَتَرَكَهُ تو وہ چھوڑ دے اسے، سلدن صاف چٹان. یعنی امیجن یہ کرنے کی کوئی چھوٹا سا مطلب ایک جگہ ہے جہاں پر وہ جو بالکل چکنے والے پتھر نہیں ہوتے وہ پڑے ہوئے، اس کے اوپر ابھی تو مٹی ہے، لیکن جیسی ہی بارش ہوگی وہ مٹی اس کے اوپر سے پوری دھل جاتی ہے، وہ چکنے شائنی سے ہو جاتے ہیں بالکل ایک دم سے، اس پہ وہ مٹی لگی نہیں رہتی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو دکھاوے کے لیے پیسے خرچ کرے، ابھی بڑی واہ واہ ہو گئی، سب کو دنیا میں اس کو مل گیا، آخرت میں وہ زیرو، کچھ بھی نہیں ہے، وہ مٹی کی طرح چیز صاف ہو گیا بالکل. جیسی تیز بارش چلی، یعنی جب وہ یوم قیامت وہ کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے، اٹ ول بی نتھنگ، وہاں پر خالی ہاتھ ہوگا. وہ سارا کچھ اس نے جو دنیا میں گنوا دیا اس نے، کیونکہ اس نے دکھاوا کیا،
اس نے ضائع کر دیا. لا یقدرون، لا نہیں، یقدرون وہ قدرت رکھتے ہوں گے، علی شیئن کسی چیز پر، مما اس میں سے جو کسبو انہوں نے کمائی کی، یعنی جو کچھ بھی وہ اپنے خیال میں کما رہے تھے نا کہ ہم نے بڑا نیک کام کر لیا، یہ پیسے دے دیے وہ پیسے دے دیے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا آخرت میں. واللہ اور اللہ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا القوم ان لوگوں کو الکافرین جو کافر ہیں، جو جنہوں نے انکار کر ہی دیا، جو اللہ تعالیٰ کے آپ کہہ لو کہ جو آخرت پہ یقین نہیں ہے، جن کو اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں ہے، جو ٹوٹل ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا دین پیش بھی کیا جاتا ہے تو وہ انکاری کرتے ہیں، وہ ڈس بلیورز جن کو کہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بار بار ہدایت نہیں دیتا، پھر زبردستی ہدایت کسی کو نہیں دی جائے گی. تو جو لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کسی چیز پہ وہ قدرت نہیں رکھتے ہوں گے جو کچھ بھی انہوں نے کمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ ہم چھوٹا موٹا جو بھی کچھ اللہ کی راہ میں کرتے ہیں اسے سنبھالنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم اس کو ضائع نہ کر دیں کہ اپنی طرف سے تو ہم نے جی بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن معلومہ وہ زیرو ہو گیا بیکاز مجھے اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں تھا. ٹھیک، تو انشاءاللہ ہم آیا نمبر 264 یہیں پر رکتے ہیں، نیکسٹ ٹائم کریں گے کنٹینیو انشاءاللہ تعالی. اب ہم ذرا گرامر کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. اوکے، تو لاسٹ ٹائم ہم نے جو انقلبہ فیملی تھی، یہ جو یہ اس میں نا یہ مجھے لگتا ہے کہ دس از ناٹ 7، آئی تھنک اٹ شوڈ بی 8، پتہ نہیں کاؤنٹنگ میں کچھ میری گڑبڑ نہ ہو رہی ہو. لیٹ می جسٹ سی. اوکے مجھے لگتا ہے کہ نمبر آف ہمارا اینی ویز انقلبہ فیملی جو ہم نے کی تھی، اس میں ایک تو چیز ہم نے یہ دیکھی تھی کہ حمزہ اور نون یہ اس میں آتے ہیں شروع میں، 3 روٹ لیٹرز کے شروع میں، ان کے مادی میں حمزہ اور نون آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس سے ہمیں مطلب یہ بس مادی اگر پہچان لیں گے نا، اور یہ اس طرح سے اگر اس کو ہم یاد کر لیں گے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے، یہ 3 چیزیں یاد کر لیں، انقلبہ ینقلب انقلاباً، یعنی ماضی، مضارع اور مصدر، باقی ایزی ہو جاتا ہے. انقلبہ ینقلب انقلاباً، اس کا ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی جو مجہول والی لائن ہے وہ نہیں تھی، کیونکہ اس میں لازم ہوتے ہیں. لازم جو ہے وہ مطلب مفعول کی فارم میں وہ نہیں آ سکتے، یا وہ مجہول اس کا نہیں ہو سکتا. ٹھیک، تو اس میں انقلبہ یہ آپ کی، یہ ہم نے یہ والا کیا تھا. اس کے بیسیکلی جو انہوں نے یہ جس طرح نے اس کی ایگزامپل بھی دی تھی نا، انفطرا یعنی انقلبہ، بیسیکلی اس کی ٹرانسلیشن جب کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی لگتا یہی ہے جیسے یہ مجہول ہے، مگر یہ مجہول نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی ہمیں پتہ بظاہر نہیں چل رہا ہوتا کہ ایکشن کرنے والا کون ہے. بس یہ یاد رکھنا ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم لازم فعل جو یہ لازم کون سے ہیں، جن کا مفعول پھر جن کو نہیں چاہیے ہوتا. ٹھیک، بس یہ یاد رکھیے گا. اور آئی ہوپ کہ جو یہ ڈرل یہ دی تھی آپ لوگوں نے اس کے چارٹس بنائے ہوں گے. اگر نہیں بنائے میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں، یہ ٹائم ضائع ہو جائے گا جو آپ یہ اس وقت ٹائم لگا رہے ہو نا، دس از گوئنگ ٹو بی ویسٹڈ. اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا پھر، کیونکہ یہ سب کچھ بھول جائے گا. ٹھیک، اوکے. تو اب یہ نیکسٹ فیملی ہے اقتربہ. جس طرح پچھلی والی میں انقلبہ تھا نا، پہلے 2 جو تھے وہ الف اور نون تھے، حمزہ اور نون. اس میں کیا ہے، بیچ میں حمزہ ہے، بگننگ میں حمزہ ہے، لیکن پھر جو فرسٹ روٹ لیٹر کے بعد تا آ رہا ہے، اقتربہ. یہ قاف را با جو ہے یہ تو روٹس ہیں، الف اور تا یہ اس فیملی کا آپ کہہ رہے کیریکٹرسٹک ہیں جو ضرور ہوں گے ماضی میں، اور یہ تا اور الف تو سب میں ہوں گے، لیکن آپ کو یہ ماضی اگر یاد کر لیں گے نا، اقتربہ اقتربہ یقترب اقترابا فہو مقترب، اقتربہ یقترب اقترابا. ایک سیکنڈ میں اس کو I don't know why it just
اقترب یقترب اقترابا فہو مقترب. امر کیا ہے؟ اقترب، نہیں ہے لا تقترب، اور پھر آپ کا جو ظرف ہے مقترب. ٹھیک، یہ بس یہ بڑا ایزی ہے. اسم فاعل اور اسم مفعول کا ڈفرنس، اسم فاعل میں کسرہ ہے، اسم مفعول میں فتحہ ہے. یہ اب تک عادت ہو جانی چاہیے. سو اقترب یقترب اقترابا فہو مقترب، اقترب یقترب اقترابا فہو مقترب. امر اقترب، نہیں لا تقترب، اینڈ مقترب. اس میں جو بیسیکلی اس کے بھی جو فعل ہیں وہ یوزلی وہ بھی لازم ہوتے ہیں. ٹھیک، اس میں ایک چیز یاد رکھیں. اچھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ فیملی جب یوز کی جاتی ہے یوزلی کبھی کبھی چیز کو زیادہ امپورٹنس دینے کے لیے، یا ایک دم سے ہوتا ہے نا کہ میں اتنی بھوکی ہوں کہ میں پورا بکرا کھا جاؤں گی. اب یہ تھوڑا سا ہم نے ایگزیجریٹ کر دیا نا، تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ. مطلب یہ تو اگزامپل انہوں نے اچھی دی ہوئی ہے. جیسے سمع جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے سننا. سمع اس نے سنا. استمع یا استمع جب اس فیملی میں ڈال کے کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت غور سے سنا. ٹھیک ہے، دس از اے ڈفرنس. سمع کا مطلب سننا، استمع یعنی کہ بہت ہی غور سے سنا. اس میں ہم اس کی یہ دیکھ لیتے ہیں جو ڈرل 13 ہے، اور اپنے ہاتھ اٹھا دیجئے. انتقام کون جو ہے پہلا جواب دیں گے؟ دیکھیں لوگ ہی ٹوٹل ہے 5. ٹھیک ہے، تو میں باری باری سب کو ہی بولتی رہوں گی میرے خیال میں. ٹھیک ہے، اب یہ اتنا کوئی ڈیفیکلٹ تو ہونا نہیں چاہیے. جی عرشی، انتقام. اچھا جی فریدہ باجی آپ بتائیے. صیغہ، باب اینڈ جزر. یہ فیملی تو یہی ہے، اقترابن. اقترابا فیملی کا یہ اقترابن. اوکے، صیغہ کو اچھا باب تو اقترابا لکھ دیتی ہوں میں. جی آپ بتائیں صیغہ کیا ہے اس کا؟ مصدر. اقتربا یقترب اقترابا، تو اسی طرح یا انتقاما. تو صیغہ آپ کا ہو گیا مصدر. اور جزر؟ نون قاف اور میم. نون کاف میں، کیونکہ اس میں تھوڑا سا نا پریشانی ہو سکتی تھی کہ اگر اس کو آپ انقلبہ کہہ دیتے. ٹھیک ہے، اس میں انقلبہ کی ایک جلدی میں اگر دیکھیں نا تو اس کو انقلبہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن دس از اقتربہ. ٹھیک، گڈ، جزاک میں اللہ. بہت اسمارٹ ہو گئی آج میرا ہے ماشاء اللہ، ویری گڈ. کیونکہ وہ تھا تھوڑا سا مسلیڈنگ جی انقلاب ان کے ساتھ. جی تو یہ ہو سکتا تھا، لیکن گڈ جاب. جی سعدیہ، منافقون. منافقون، اونا، تو یہ اسم فائل ہے اسم فائل ہے. گڈ. اور اس میں مجاہدون کی طرح جہاد وہ جاہدہ والی فیملی. اوکے لیٹ می ایک سیکنڈ، لیٹ می سی کیا. اچھا جی منافقون. اچھا جاہدہ یجاہدو جہادن، پھر جہادن اگر ہم لیں اور جہادن مجاہدن، اور پھر مجاہد اسم فاعل، سوری مجاہدن. سو مجاہدن، مجاہدانی، مجاہدون. گڈ، ٹھیک، اسم فاعل. اور یہ آپ کا ہو گیا جناب جاہدہ فیملی. نون فا اور قاف جو ہے وہ جزر ہے. گڈ جاب. نون فا اور قاف جزر. یہ میں نے نا پہلے سے سالو کیے ہوئے، ابھی دماغ نہیں چلا رہی ہوں، پڑھ کے بول رہی ویری ہوں، گڈ، لیکن میں سے کیے دیکھ تو کے خود بول ہی رہی ہے ہوں. نا، تو دیٹس گڈ ماشاء اللہ. ہاں کیے خود ہی. ویری گڈ، ویری گڈ. نون فا قاف. اچھا جی ارم، مثقلتن. مثقلتن میم سے سٹارٹڈ ہے تو ہاں. اور
اس کے اوپر کیا ہے زبر ہے تو اس میں فائل ہے یا ظرف ہے؟ اسم فائل اینڈ ظرف اور واٹ؟ ایک سیکنڈ. ظرف is correct but not اسم فائل. اس میں مفعول سوری مفعول یس میں ویٹ اس میں کر مفعول اور ظرف ہاں یس وہ یس کنفیوژن ہے تھوڑی سی. ہاں ظرف آپ نے صحیح کہہ دیا تھا بس وہ ایک سیکنڈ مفعول یس اٹ از اسم مفعول. اچھا ڈفرینشیٹ میں دوبارہ سے سب کے لیے کر دیتی ہوں. باقی یہ مثقلۃ ہوتا تو یہ اسم فاعل ہوتا ہے کیونکہ کسرہ آتا ہے اس میں. مثقلۃ جو ہے یہ مفعول ہے جی. اور باب باب از اسلم اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم مسلم اوکے مسلمۃ گڈ. اس کو لکھ دیتے ہیں اسلم کیونکہ میں نے بھی اتنا پہلے کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ ساتھ ابھی ریویو کرنا پڑ رہا ہے. اینی ویز اس کا وہ کیا ہے جزر؟ تا قاف لام. تا قاف جزاک اللہ خیرن. تا قاف اینڈ لام. جی صدف آپ کریں گی انتصارا. انتصارا میں جزر بتا سکتی ہوں اس کے آگے آپ مشکل ہے. سب کچھ کر سکتی ہیں آپ ایسے میرے کو لگ رہا ہے. میں آپ کو بتا رہی. اچھا جزر بتائیے پہلے. تا صاد را. دوبارہ ٹرائی کریں. نون تا سا. نو دیکھو لاسٹ والا جو لیٹر ہے نا جس میں فی الحال آ رہا ہے وہ تو خیر روٹ کے پارٹ ہے تو را از پارٹ آف دا روٹ. جی سر. تو اس میں تا صاد را. اچھا میں آپ کو بتاؤں اگر آپ پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کر لو گی نا کہ یہ باب کون سا ہے اٹ ول بیکم ایزیئر فار یو ٹو ڈو دا جزر. اس کو سوری فار انٹرپشن. مجھے بھی ایک ابھی آپ نے جیسے پہلے انتقامن میں بھی بولا کہ یہ کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ ایک طربہ یا انقلابہ فیملی میں سے دونوں میں سے اس میں بھی یہ سیم کنفیوژن ہے. تو آپ نے اس کے لیے کیا بولا تھا کہ وہ کس طرح آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں اس میں بیسیکلی دیکھو ایک وہ چیز ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ کو کوئی ایسا مل رہا ہے نا کہ جس میں آپ اب جیسے ابھی ہم نے اقتربہ پڑھا ہے کسرہ کے ساتھ یہ الف تو دونوں میں کامن ہو گیا. آگے اگر آپ کو 3 روٹ لیٹر بنا رہے تھوڑے سے یہ جب روٹ لیٹرز میں آپ ذرا کمفرٹیبل ہونا شروع کر دو گے نا تو یہ ذرا ایزی ذرا زیادہ ہو جائے گا. ابھی نصرہ تو ہم پڑھتے رہے نا تو یہ نون صاد را نصرہ صحیح. روٹ لیٹر از نون مطلب صاد. وہ اگر تھوڑی سی آپ کو ہو ورنہ یہ دونوں میں تھوڑی سی یہ تا کا نہیں ڈفرنس ہے لگتا ہے. ایگزیکٹلی وہ بھی ہے جی. Now I get it. یس سادیہ آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہی ہوں اس کی کامن پہچان جو ہے نا وہ میرے حساب سے جو تھرڈ ورڈ اگر تا آ رہا ہے ہاں الف نون کے جیسے چاہے انقلابہ ہے یا اقترابہ ہے اگر تھرڈ ورڈ جو ہے وہ تا آ رہا ہے ہاں تو اس سے آپ پہچان لیں گے کہ تھرڈ ورڈ جس ورڈ میں بھی تا ہے اور ساتھ میں جو اس کی پہلے کی خصوصیات ہیں جیسے حمزہ ہے اس کے نیچے زیر ہے تو پھر آپ وہ اس بھی کو ہے. پہچان سکتے ہیں. نہیں مگر دیکھو نا آپ اس میں یہ انقلابہ میں بھی ہو سکتا ہے نا. ابھی تو ہم نے ایگزامپل قاف لام با کا کیا ہے نا. اگر ہم اس میں بھی تا والا کوئی وہ لے لیں گے تو ان کے بعد تا آ سکتا ہے. سمجھ رہی ہیں آپ کہ ان اب مجھے اس وقت ورڈ کوئی دماغ میں تا والا آ نہیں رہا. ان وٹ ایور ان طلبہ کر لیں ان تصرا مطلب اگر اس طرح دیکھا جائے تا کین بی دا پارٹ آف اے روٹ لیٹر. روٹ لیٹرز ہو سکتے ہیں نا یہ. تو اگین وہی بات کہ اپنے یہ خود ہی تھوڑا سا پریکٹس سے یہ روٹ لیٹرز کی جب سمجھ آنی شروع ہو جائے گی تو یہ ذرا ایزی ہو جائے گا. تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے مگر ایک بات اور بتاؤں ان اقتربہ از مور کامن ایز کمپیئر ٹو انقلبہ. ٹھیک ہے اٹس مور کامن. جی صدف. تو پھر یہ اس کا جزر نون صاد را ہے. ہاں نون صادرہ نون صادرہ. اچھا جی اور اس کا آپ بتائیں باب کون سا ہے یہ؟ تو اقتربہ. اقتربہ گڈ. اور صیغہ اس کا صیغہ ہے فعل ماضی. فعل ماضی یس گڈ. ماضی.
عرشی آپ بتائیں گی یہ I don't know if میری آواز کا کیا ہے کلیئر ہے کہ نہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے that's okay. جی سعدیہ آپ بتائیے. جی میرا وہی آپ نے تو ویسے بھی پڑھ کے بتانا ہے نا, آپ نے تو پہلے ہی کر لیا, تو آپ بتائیں ذرا جلدی سے. تھرڈ ورڈ جو ہے وہ تا نہیں ہے تو یہ انقلب ہے. انقلبہ, گڈ. انفجرت, ٹھیک ہے, انفجرت تو یہ آپ نے کیا اور بتا دیا جناب, باب جو ہے یہ آپ کا انقلبہ ہو گیا. اور یہ فعل ماضی ہے کیونکہ ماضی کی گردان میں انفجرت آتا ہے. تا اچھا اب تھوڑا سا لوگوں کو بتانے کو یہ بتا سکتی ہیں کہ تا لگا ہوا ہے اینڈ میں, تو یہ کیا ماضی کیسے پہچانا آپ نے؟ ماضی ایسے پہچانا کہ یہ تا آ رہا ہے اور یہ جو ہے ہیا والا تا ہے کیونکہ وہ تا جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے. ساکن آتا ہے. تو جس طرح ہم نے جب نصرہ کا کیا تھا تو نصرہ تھا اور پھر ہوا نصرہ اور ہیا نصرت. اسی طرح انفجرت یہ فیمنن ہے, فیمنن ورژن. انفجرا ہوتا یہ میسکولن, لیکن یہاں پر یہ فیمنن والا ہے, تو انفجرت, لیکن یہ ہے انقلبہ. تو اچھا روٹ کیا ہے اس کا, جزر کیا ہے؟ فا جیم اور را. فا جیم اور را, جزاک اللہ خیرن. وہی ہے. جیم اور را. جی فیضہ باجی لاسٹ والا آپ کریں گی. ٹرائی کرتی ہوں, مجھے کچھ سمجھ آ نہیں رہا ہے ویسے اس وقت. مشتبہن, مشت ہو گیا, اسم فاعل. اچھا پہلے آپ مجھے بتائیں باب کیا ہے اس کا. بابی تو نہیں سمجھ میں آ رہا. نہیں آ رہے آپ کو, آ رہے آپ تھوڑا سا. میم آپ کو کیا بتاتا ہے, دیکھیں سیغہ آپ کو میم سے پتہ میم چلتا تو ہے. اسم فاعل یا اوکے I'll write it. Okay, یا اسم فاعل. کس کا اسم فاعل اس سے ملتا جلتا آپ کو لگے گا؟ اسلمہ. اچھا اگر اسلمہ ہے آپ کریں اسلمہ یسلمو اسلاما فہو مسلم, لیکن یہ اس سے ملتا جلتا لگ رہا ہے آپ کو جی؟ نہیں, تو اسلمہ چلا گیا. اچھا جی, اچھا جاہدہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ مجاہدن مجاہد ہوتا, ٹھیک ہے یہ وہ نہیں ہے. آگے اور کون سا ہے؟ انقلبہ ینقلبو انقلابا فہو منقلب. اچھا اس میں نون نہیں ہے تو یہ وہ بھی نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا, انقلابن فیملی بھی نہیں ہو سکتا نا. اچھا اب یہ جو ہم نے ابھی فیملی پڑھی اس کو پڑھیں, آپ میں اوپر کرتی ہوں. اچھا اقتراباً مقترباً. اوکے اب یہ کسرہ ہے نا, یہ تا پہ فتحہ اور یہ اس کے بعد کسرہ, آ ای والی ساؤنڈ, ٹھیک ہے, مقتربن. اب یہاں پر ہم دیکھیں مشتبہن, تو آگے بھی فتحہ آ گیا نا, یہ مشتبہن بھی ہو سکتا ہے. صحیح ٹھیک, تو مشتبہن, تو میم نے آپ کو خیر یہ بتا دیا کہ صیغہ کیا ہے, اور آگے یہ وہی تا جو ہے نا یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ آپ کا اقتربہ فیملی ہے. ٹھیک, اقتربہ. جی اور جزر کیا ہو گیا پھر اس کا؟ شین با اور ہا. شین باہا, شبہ, یس شین. صحیح, گڈ گڈ. با اینڈ ہا, گڈ. ٹھیک, ابھی دوسری بھی خیر کرتے ہیں نا جو, اور جزاک اللہ. اچھا تو اس کا یہ اب جو انہوں نے یہ دیا ہوا ہے اس میں بھی یہ والی جو ڈرل ہے نا, یہ اگین یہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ یہ آپ لوگ خود ضرور کر لیجئے گا پلیز. اس میں انہوں نے بس وہی جاہدہ ڈال دیا, تو اجتہدہ ہو گیا کیونکہ سیکنڈ فرسٹ روٹ لیٹر کے بعد تا آنا ہے, ٹھیک ہے. التزم, انتشر, استمع, انتصر, اختلف, اغتسل, ٹھیک ہے نا. سیکنڈ کے ساتھ یہاں پر تھوڑا سا میں اس پہ کر دیتی ہوں تاکہ وہ یہ ذرا یاد رہے کہ یہاں پر آپ کا تا آئے گا سیکنڈ کے بعد, ٹھیک ہے نا. تو شروع میں الف لگا دینا ہے آپ نے, تو اجتہدہ, ٹھیک ہے. اور اس کا پھر پورا چارٹ آپ بنا لیں,
تو اجتہد یجتہد اجتہادا فہو مجتہد، اس طرح پورا یہ جو چھوٹے والے چارٹ ہے نا جو صرف صغیر ہے یہ اس کا پورا کر لیں گے. کوئی کوشچن ہے اس سے ہم آگے، کیونکہ آج میں کوشش ہی کر رہی ہوں کہ یہ اب جو ایک دو ہماری یہ رہ گئی ہیں اس کو ختم کر لیں فیملیز کو، پھر تھوڑا ایک دن اور پورا لگائیں گے پریکٹس میں اور پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ. تو کوئی کوشچن ہے جو ابھی تک کیا تو ضرور بتائیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو کلاس کی اسٹرینتھ ہے کم کتنی ہو گئی ہے، 5 لوگ. خیر 2 تو مجھے پتا ہے کہ 2 تو دے آر ٹریولنگ، تو اس لیے وہ تو اس لیے نہیں آئے، باقی کہاں چلے گئے سب. اینی ویز اچھا جی. تو اچھا یہ والی جو فیملی ہے اس کا جو آپ کہہ لیں اس کو احمرہ فیملی، احمرہ اس کی جو کیریکٹرسٹک ہے، جس کی اس فیملی کی جو نشانی ایک ہے، اس میں جو لام یعنی آخری لیٹر ہے روٹ کا اس پہ شدہ ہے یہ شدہ ہے. اور یہ والی جو فیملی ہے بیسیکلی صرف رنگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ یعنی کلر کے فارم میں جب کلر کا ذکر آنا ہوتا ہے یا شو کرنا ہے تو وہ اس وقت یہ والا اس کا پیٹرن بنتا ہے بیسیکلی. دیٹس آل. اس لیے اس پہ اتنا زیادہ ٹائم ہمیں لگانے کا بھی وہ نہیں ہے، اس کا استعمال اتنا زیادہ نہیں ہوا ہوا، کہیں کہیں ہوا ہوا ہے قرآن میں. ٹھیک، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ 2 چیزیں یاد رکھنی. ایک تو یہ اگین اس کی مجہول والی لائن نہیں ہے. سیکنڈ لائن بلکہ اس میں نا کیونکہ ان کو ہم پیسو نہیں بنا سکتے، ان کو مجہول نہیں بنا سکتے، یہ ہمیشہ ہمیشہ لازم ہی ہوتے ہیں. متعدی اور لازم کا یہ آپ کو یاد رکھنا، لازم وہ ہے جس کو مفعول نہیں چاہیے ہوتا. ٹھیک، جس کا تو اور جو متعدی ہے اس کو چاہیے ہوتا ہے، تو یہ متعدی ہے ہی نہیں، اس کو مجہول نہیں بنا سکتے. اور اس میں جو دوسری چیز یہ میں نے ہائی لائٹ پنک میں جو کر دیا ہے، اس فیملی میں اسم فاعل اور ظرف جو ہیں وہ دونوں ایک جیسے ہیں. ورنہ پہلے تو یہ ہو رہا تھا نا کہ ظرف اور اسم مفعول ایک جیسا ہو رہا تھا، اس میں اسم فاعل اور ظرف دونوں ایک جیسے ہیں. محمرن، محمرن، یہ دونوں، یہ اتنا ٹینشن کی بات نہیں ہے، اس کو پریشان نہ ہو جانا. اچھا اور یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ اللہ کہاں چلا گیا، جو یہ ہے اس میں نہیں اور امر 3 سٹائلز ہیں، اس کے کوئی بھی سٹائل یوز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مطلب اس لیے یہ مطلب آپ کو بس پتا ہونا چاہیے، یاد کر لیں گے تو اچھی بات ہے. یہ 3 طرح سے لا تحمر، لا تحمری، لا تحمرر. یہ ابھی ہم جب انشاءاللہ ایک اور ڈیٹیل پڑھیں گے نا جو کہ کس طرح کے روٹس ہوتے ہیں، اس میں یہ تھوڑا اور کلیئر ہو جائے گا. لیکن ابھی آپ کو بس یہ پتا ہے کہ جی امر بھی 3 ہے، نہیں بھی 3 ہے. احمر، احمری، احمرر، لا تحمر، لا تحمری، لا تحمرر. اور ظرف جو ہے وہ اور اسم فاعل ایک جیسے ہیں، بس یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. کوئی کوشچن، کوئی کنفیوژن بتائیے. نہیں الحمدللہ. کوشچن تو نہیں ہے لیکن ذرا سی مشکل فیملی لگ رہی ہے تو اس کو یہ والی مرہ مرو. ہاں اچھا ٹھیک ہے، یا مرو مطلب ایک فتح کے ساتھ ہے، ایک کسرہ کے ساتھ ہے، اور پھر میں اس میں شدہ ہٹ جاتا ہے اور 2 راہ نکل آتے ہیں. صحیح ہے، شدہ یہ مجھے جی یاد ہو جائے گا. ہاں، احمرہ، احمری، احمرر، لا تحمرہ، تحمری اینڈ تحمرر. جی اچھا، بس یہ کوئکلی ہم یہ بھی کر لیں جو ڈرل ہے، بلکہ نہیں ہم اس ڈرل کو نہیں کرتے، ڈرل آپ کا ہوم ورک ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اگلی فیملی کو بھی کر لیں. ڈرل آپ کا ہوم ورک ہے، اور آف کورس اگر پلیز اس کو کر ضرور لینا. آپ اگر نہیں سمجھ آئے گی کوئی چیز تو ڈیفینیٹلی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو، مگر آئی تھنک کہ آپ لوگ کر لیں گے انشاءاللہ. یہ بھی آپ نے خود کرنا ہے. ٹھیک، اوکے. آئی تھنک دس از جو اب آ رہا ہے ہماری یہ لاسٹ فیملی ہے ان بڑی فیملیز میں. مزید فی فیملی میں یہ ہماری لاسٹ فیملی ہے. ٹھیک، تو اس کو باب استفعال جو میں نے اس طرح خیر یاد ہی نہیں کرا، اس کو استغفرہ فیملی یاد کر لیں بس. استغفرہ، اور اس میں کیا ہے
ایکسٹرا جو ہے اس میں یہ است ہے بیسیکلی, انہوں نے پتہ نہیں اس میں سین تھا, اچھا خیر اینی ویز اس کو است فیملی کہتے ہیں. یہ جو لائٹ سا ہوا ہے نا اس میں یہ بیسیکلی اس کا کیریکٹرسٹک ہے مادی کا, تو انہوں نے اس میں لکھ دیا کہ سین تا تو ضرور ہوگا نا, کیونکہ الف جو ہے بیسیکلی یہ مادی میں ہی ہے صرف آپ کے پاس, اور یہ تو مصدر تو اچھا مصدر جو ہے نا ابھی تو پھر بھی ایزی ہے, جو جب ہم اسمال فیملی وہ والی کریں گے نا تو اس میں مصدر میمورائز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ اس میں مصدر آپ کو پھر کسی وقت کوئی اور بھی یوز ہو سکتا ہے, اس میں کافی سارے مصدر ہوتے ہیں, اس لیے یو ڈونٹ ہیو ٹو میمورائز دیٹ. اس میں آپ کو میمورائز کرنا ہوتا ہے. سو استغفر یستغفر استغفارا فہو مستغفر, جو استغفار کرنے والا ہے. استغفر یستغفر استغفارا فہو مستغفر. امر استغفر نہیں, لا تستغفر ظرف مستغفر. again استغفر یستغفر استغفارا فهو مستغفر, استغفر یستغفر استغفارا فهو مستغفر. الامر منه استغفر نہیں عنه لا تستغفر و ظرف مستغفر. اس کا جو یہ جو فیملی ہے نا اس میں جیسے وہ پچھلی والی ہم نے اس میں دیکھا تھا نا کہ اقتربا والی میں کہ وہ میننگ کو ایک ایکسٹرا وہ کر دیتا ہے, اس میں بھی یہی چیز کچھ اس طرح کی ہے کہ جیسے غفرہ جو ہے, غفرہ جو غین فارا اس کا مطلب ہے کہ معاف کر دینا, ٹھیک ہے, معاف کر دینا. استغفرہ جس کا کہ اگین روٹ از غین فارا, لیکن اس کا میننگ ہے کہ معافی مانگنا. جس طرح نصرہ, ان ایگزامپل دی ہوئی انہوں نے, نصرہ کا مطلب ہے ہیلپ کرنا, مدد کرنا. استنصرہ کا مطلب ہے مدد مانگنا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو یہ بات ہو رہی کیا کہ اگر یہ روٹ ہے بیسیکلی جو یہ ڈارک اس میں لکھا ہوا ہے, یہ دس از دا روٹ غین فارا. اگر صرف غین فارا لکھا ہوا ہے تو یہ کہ معاف کر دینا, غفرہ معاف کر دیا. استغفرہ کیا ہے کہ معافی مانگنا, معافی مانگنا. یہ مادی, یہ مضارع اور یہ اس کا مصدر معافی مانگنا, اور جو معافی مانگتا ہے وہ اسم فاعل یہ, ٹھیک. اس کو یہ again you will do and again you will do. یہاں پر ہم ڈیٹ لکھ لیتے ہیں, آج ہے 5th. اچھا ایک چیز ہے, میں کوشش کروں گی میں بھی if you really need it, کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آپ لوگ کبھی کبھی بتاتے بھی نہیں ہیں, تو I don't know کہ what you really need. میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو یہ فیملیز ہے نا ان کا, یا آپ میں سے کوئی کر لیں یا میں کر دوں گی, کہ آڈیو ہم بنا لیں. ویسے آڈیو اس کی بینہ والے اس پہ بھی موجود ہے, آڈیو بنا لیں تمام فیملیز کی آپ بول کے, اور پھر اس کو آپ سن کے ریپیٹڈلی سن کے یو کین میمورائز اٹ, ٹھیک. ایک وہ چیز. پھر اس کا کوئی چارٹ بنائیں جس میں آپ تمام فیملیز کے چارٹ بنا کے اور پھر ان کا مسلم چارٹ بنا کے یہ اپنے پاس آپ رکھیں. اور اس کو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ یو سو مچ. آپ ایون قرآن پڑھتے وقت اپنے پاس اس کو رکھیں گے نا, آپ کو اس سے بہت ہیلپ ملے گی. اس ٹائم کو جیسے آپ دیکھو کہ میں نے چھٹیوں میں ریکارڈنگ بھی حالانکہ ڈالی, مگر وی اسٹل ہیڈ ٹو گو تھرو آل آف اٹ اگین, تو وچ از اوکے. لیکن اس کا فائدہ تھوڑا سا ضرور اٹھائیں, اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ یہ آپ مطلب ایویں ٹائم پاس کے لیے اس کلاس کو نہیں اٹینڈ کرتے, یو آر ٹیکنگ دس ٹائم آؤٹ آف یور بزی جو آپ کی زندگی چل رہی ہے اس میں سے, تو اس کو میک اٹ مطلب اس کو فائدہ مند ہو یہ آپ کے لیے. یہ ایسی بس نالج نہیں ہے, یہ وہ والی نالج جو بس آپ کے پاس ہے جس کا استعمال نہیں ہے, ٹھیک ہے. پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. اس کے ابھی ہم نے جو میں ایک سیکنڈ اس میں یہ دیکھیں, ساری فیملیز کا انہوں نے یہ والا چارٹ بنایا ہوا ہے نا, اس کو سامنے رکھیں, ڈفرینٹ روٹ لیٹرز یوز کریں اور ان سے آپ اپنی فیملی سے خود بنا سکتے ہیں. پھر ان کے وہ صرف کبیر اور صرف صغیر بنا سکتے ہیں. اس کے بعد یہ میں پہلے ان پیجز کا ذکر کر چکی ہوں, یہ ریویو کے لیے بہت اچھے پیجز ہیں, بٹ مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ زیادہ جب اس میں جاتے ہیں نا کہ اچھا جی ریکگنائز کرنے کا اچھا یہ ہے تو یہ ہے, وہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی کنفیوژن زیادہ ہو جاتی ہے. اگر آپ اس کو ایک ایک روٹ لیٹرز کے ساتھ میمورائز کر لو نا تو پھر اٹ بیکمز ایزیئر, ٹھیک. اور یہ تو پھر ہم نیکسٹ ٹائم ہی کریں گے. جس طرح
تین جو 3 روٹ لیٹرز والی جو فیملی جو اسمال فیملیز ہیں. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ میرا پھر مشورہ ہوگا کہ ایک ویک ہے ہمارے پاس, پلیز کوشش کریں کہ ان ڈرلس کو بھی کر لیں اور آپ اپنے چارٹس بھی بنا لیں. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ تعالی. آئی نو وی اسٹل ہیو ٹائم, مگر میں اس وقت اور زیادہ کچھ کرانا نہیں چاہ رہی. کوئی کسی کا کوشچن ہے تو وی کین ڈیفینیٹلی ڈو اٹ. میرے دراصل آج کھانسی کی وجہ سے بھی نا تھوڑا گلا بھی ذرا بادر کر رہا ہے. جی کسی کا کوئی مشورہ ہے, کسی کا کوئی کامنٹ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت دیں آپ کو. جزاک اللہ. ویا کی آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين.